تو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونا۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عادت لہا، بھئی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ قال، کہنے لگے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی نیکیاں تو نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو آخرت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اس حدیث مبارکہ سے ہوئی، ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث مبارکہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک کنفرمیشن تھی کہ ان کے دلوں میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی تھی، تو ان کو گویا آخرت میں نبی السلام کے قدموں میں جگہ ملنے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو اس کی کچھ علامات ہوں گی، کوئی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ بھئی محبت ہے یا نہیں۔ تو ہمارے اکابر نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کأنما علی رؤوسہم الطیر، اتنے با ادب ہو کر لگتا تھا کہ ان کے سروں پر تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ ابو ابراہیم فرماتے ہیں واجب علی کل مؤمن، ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتہ و یأخذ فی ہیبتہ و اجلالہ، کہ ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی سن کر اثرات ہوں نبی علیہ السلام کی عظمت کے، ہیبت کے، محبت کے، ان کی جلالت شان کے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ واقعی اس کے سامنے کسی عظیم ہستی کا نام لیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حدیث مبارکہ پڑھائی جائے اس کا بھی ادب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ادب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی آدمی ملنے آتا تو باندی کو بھیج کے پتہ کرواتے کہ کیوں آئے ہو۔ اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو امام مالک آ جاتے اور اسی حال میں مسئلے کا جواب دے دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی تخت نما، اس کے اوپر بیٹھتے اور اس پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ارشاد کو نقل فرماتے۔
اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے تھے مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک مرتبہ بچھو نے ان کو کئی ڈنگ لگائے مگر ان کے حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہ آیا، پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اس محبت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ہر رات میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدل جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، اب مالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جانور کے سموں سے ان پاؤں کے نشانات کو کچل دے. اس کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے. دوسری علامت ہے عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے اور ان کے سامنے کسی کام میں پہل نہ کرے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کرتے تھے، بہت آہستہ بولتے تھے کہ کہیں ہماری بات کی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا. فرمایا لا تجہروا بالقول ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں گی تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس لیے مجلس حدیث میں بھی انسان اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھے، اور صحابہ عنہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح ادب سے بیٹھتے تھے. پھر ایک تیسری علامت اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکہ والمدینہ. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہ پہچان کہ انسان کو اس دیش سے محبت ہوگی جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وقت گزارا. مکہ مکرمہ سے محبت ہونا، مدینہ طیبہ سے محبت ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں اگر کہیں اس سے محبت کا ہونا، یا کوئی چیز جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہو تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے کمان دکھائی اور دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوا ہے، ہاتھوں میں لیا ہے، مبارک ہاتھوں میں. تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے، میں نے اس کے بعد اس قوس کو، اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا تھا. پھر ایک یہ بھی علامت ہے کہ حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے، جو آپ کے خدام تھے، عشاق تھے، ان سے بھی محبت ہو اور اہل خانہ سے بھی محبت ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا.
تو صحابہ سے محبت کا رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے. من احب شیئا احب من یحب، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے اس کو محبت ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم. نبی الاسلام نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا به. جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اس طرح میرے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے. میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے. حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی، جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، کنت لہ حافظا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا حفاظت کرنے والا بن جاؤں. ایک حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے. ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و نماز کی حفاظت نہ کرے وہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی مت آئے. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصلتان، دو ایسی خصلتیں ہیں من کان فیہ نجا، کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں پیدا ہو جائیں وہ نجات پا جاتا ہے. الصدق و حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو انسان کے اندر سچ آ جائے اور دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت نہ آ جائے. چنانچہ ابو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر عنہ سے محبت کی اس نے دین کی اقامت، دین کو اس نے قائم کر دیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر عنہ سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے اپنے کو منور کر لیا. ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی عنہ سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف کرے فقد بریء من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، کہ جو صحابہ عنہم کا احترام نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لے آیا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. ایک اور علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ الاقتداء بہ، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے. جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے.
بزرگوں نے فرمایا لیس العبرۃ بان تحب، اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، ولکن العبرۃ بان تحب، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تعصل الہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لما یحب مطیع، کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات میں اتباع کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اتباع کا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں، دوپہر دھوپ کا وقت تھا، ظہر کی نماز تھی، تو جیسے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، ایک ابھی باہر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، جو نبی علیہ السلام کے قریب لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ وہیں دروازے کے اندر اوپر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم باہر ہے، ایک قدم پیچھے ہے۔ کسی نے کہا عبداللہ تم اس طرح دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاتے۔ فرمانے لگے جب پہلا قدم اندر رکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اب مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں دوسرا قدم اندر اٹھاؤں، میں اسی حالت میں نیچے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مدلانو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ پر ساتھیوں کو کہا بھئی تھوڑی دیر رکو، اور خود سواری سے اتر کے ایک طرف کو چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ جا کے ویسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بس تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آ گئے، کہنے لگے چلو۔ ساتھی حیران، بھئی آپ نے ہمارا وقت کیوں لگوایا جب ضرورت نہیں تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے، قضاء حاجت کے لیے جگہ بیٹھے، پھر واپس گئے۔ یہاں سے میں گزر رہا تھا، میرے دل نے کہا ابن عمر تم وہی عمل کرو جو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پانے کے لیے وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کے واپس آ گیا۔ کیا محبت ہوگی ان صحابہ کے دلوں میں جو ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو کھانے کی مجلس ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی شان کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور دوبارہ کھایا۔ جب کھانے لگے تو ساتھیوں نے کہا جی کہ یہاں کے امراء دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسے لقمے کو اٹھا کے کھانا اس کو عیب دار سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو ایک عاشق صادق کہتا ہے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے کی۔